السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلکتہ کی مصروف اور ہنگامہ خیز زندگی سے کچھ لمحے چین و سکون کی تلاش میں بندہ ناچیز اپنے گھر کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ میرا یہ سفر شروع ہوتا ہے شہر دل ہاوڑہ اسٹیشن سے، جہاں کی چہل پہل میں بھی ایک کشش ہے۔ یہ دیکھیے ہاوڑہ برج کا خوبصورت نظارہ۔ ہاوڑہ برج کے خوبصورت نظارے کے بعد اب میں آہستہ آہستہ اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی ہے، بے نام سی مسکراہٹ لبوں پر ہے، کیونکہ گھر جانے کی جو خوشی ہے اس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ اور ابھی میں اسٹیشن میں داخل ہوا اور دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک چہرے پر ایک الگ منزل کی کہانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بندہ ناچیز آج گھر کی جانب نکلا ہے، تو یہ وقت میرے لیے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کی بات ہے، کیونکہ یہ خوشی وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو گھر کے باہر رہتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، اپنے والدین سے دور رہتے ہیں۔ اگر میں اس خوشی کو ایکسپلین کرنا چاہوں، بتانا چاہوں تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ خوشی کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اور کلکتہ کی مصروف زندگی کے بعد اگر کچھ وقت گھر میں گزارا جائے تو یہ آپ لوگوں کو خوشی محسوس کر ہی سکتے ہیں۔ اور میں کچھ پہلے ہی اسٹیشن پہنچ چکا ہوں، اسی لیے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ویٹنگ روم میں جا کے تھوڑا سا ریسٹ کروں، کہ ابھی بھی 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت میرا ٹرین تھوڑا سا لیٹ ہے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ویٹنگ روم میں ریسٹ کرنے کے لیے آیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹنگ روم ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو چارج دینا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں 1 گھنٹہ وہی 30 منٹ 1.5 گھنٹہ کے قریب رکوں گا، اس کے لیے میرے کو دینا پڑا 22۔ ویٹنگ روم کے باہر جو آپ کا ویو ہے میں وہ دکھانا چاہوں گا۔ ناظرین، کلکتہ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا ہی بتاؤں۔ مرزا غالب سر جب فرسٹ ٹائم کلکتہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کلکتہ کی جو خوبصورتی اپنی لفظوں میں بیان کیا ہے وہ بتانے کے قابل ہے۔ آپ جب پہلی مرتبہ کلکتہ آئے اور کلکتہ کو قریب سے محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ کلکتہ جیسا شہر روئے زمین پر نہیں۔ اگر میں مجرد ہوتا، یعنی کہ انمیرڈ، بیچلر اور خانہ داری کی ذمہ داریاں مجھ پر حائل نہ ہوتی تو یہی کا ہو جاتا۔ یعنی کہ مرزا غالب سر کہنا چاہ رہے تھے اگر میرے اوپر فیملی کی ذمہ داریاں نہ ہوتی اور میں شادی شدہ نہ ہوتا تو یہی کلکتہ میں بس جاتا۔ تو مرزا غالب سر کی ایک اور بات جو کلکتہ کے بارے میں آپ نے بتایا، مجھے وہ یاد آ رہا ہے کلکتہ کی اس خوبصورتی کو دیکھ کے۔ جیسے کہ آپ خوبصورت ہاوڑہ برج کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں آپ کی باتوں کو۔ اب کہہ رہے تھے کلکتہ کا تو نے جو ذکر کیا ہم نشی، کلکتہ کا تو نے جو ذکر کیا ہم نشی، میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے۔ سچ میں آپ مرزا غالب سر کے ہر ایک ورڈ کو، ہر ایک شبدوں کو، ہر ایک جملوں کو محسوس کر سکتے ہیں تو خوبصورتی کو دیکھ کے۔ اصل میں بالکل صبح سویرے نکل آیا، اس وجہ سے ناشتہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ابھی میں ویٹنگ روم میں موجود ہوں اور میرے سامنے ایک خوبصورت سی دکان نظر آ رہی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اس دکان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ملتا ہے۔ اصل میں زیادہ کچھ لینے کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ ناشتہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے صرف ایک برگر، ایک اسپرنگ رول اور ایک مسٹی دوئی بس۔ ابھی اس موقع پر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز بتانے جا رہا ہوں۔ عام طور پر تو مجھے چکن وغیرہ زیادہ پسند ہے، جیسے چکن برگر ہو گیا، چکن پیزا ہو گیا، یہ سب مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن پھر بھی میں ابھی کیا کھا رہا ہوں؟ ویج برگر۔ کیوں کھا رہا ہوں؟ اس کی تو وجہ ہے۔ اگر اس کا وجہ ہم کو معلوم کرنا ہوگا تو مجھے قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 121 میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یعنی کہ اللہ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں جو ہر جانور جو اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ،
क्योंकि वइन्नहु लफिस्क, क्योंकि वो क्या है, वो नापाक है, वो हराम है, वो हम सबों के लिए क्या है, हराम करदा चीज़ है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ को ना खाएं जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से ज़बह किया गया हो या फिर उसमें अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे हमारे उधर से बहुत कोई भाई हवाई स्टेशन आते हैं, फिर उनको वेटिंग रूम दिखाई नहीं देता। बहुत किसी को मालूम है, ऐसा नहीं है जो हर किसी को नहीं मालूम है, बहुत को फिर भी नहीं मालूम है, उसको वेटिंग रूम दिखाई नहीं देता, बाहर ही बैठा रहता है इधर उधर कहीं भी। लेकिन एक काम कीजिए, अच्छा वेटिंग रूम है, आप 10 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलिए डायरेक्ट। 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर निकलने के बाद एकदम सीधा आइए एग्जिट की तरफ, गेट की तरफ आने के बाद आप लिफ्ट लीजिए, लिफ्ट पकड़ के उठिए ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे ये वेटिंग रूम, एसी अपर क्लास वेटिंग हॉल यहाँ पे है। आप 10 नंबर प्लेटफॉर्म से एग्जिट की तरफ आइएगा। ये एसी है, नॉन एसी भी है, इसमें थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, और आपका नॉन एसी भी, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता। 6 नंबर प्लेटफॉर्म से जाइएगा डायरेक्ट ऊपर, सीढ़ी पकड़ के उठिएगा, ऊपर ही आपको मिल जाएगा वेटिंग रूम। वहाँ पे आराम कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, हिफाजत के साथ, प्रोटेक्ट के साथ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह बाहर बैठना सबों के लिए तो मुनासिब नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन ये तो सबके लिए ऐसा मुनासिब नहीं ना है कि हम लोग ऐसे बाहर बैठे रहें। इसीलिए आप लोग ये चीज़ कुछ देर के इंतज़ार के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन कुलिक एक्सप्रेस अपने मुकर्ररा वक्त पर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अब मैं रवाना हो रहा हूँ अपनी सीट की तरफ। दिल में एक खुशी है, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है, क्योंकि अब मेरा घर की तरफ सफ़र बाकायदा शुरू होने जा रहा है। हवा में ताज़गी, फ़िज़ा में सुकून और निगाहों के सामने बिछे हुए सरसब्ज़ो शादाब खेत, ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन ने सब्ज़ चादर ओढ़ रखी हो। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं। आखिरकार मैं फ़रक्का ब्रिज को पहुंचा। फ़रक्का ब्रिज से बहती हुई नदी का ये नज़ारा दिल को एक अलग सुकून दे रही है। इन हसीन मनाजिर को देखते देखते आखिरकार मैं मालदा टाउन को पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर बंदे नाचीज़ का एक शेर, चल रहा हूँ ख्वाब की ताबीर के रास्ते पर, चल रहा हूँ ख्वाब की ताबीर के रास्ते पर, दिल में उम्मीद है माँ की मुस्कुराहट के चेहरे पर। हर मंज़र कह रहा है सब्र से बढ़ता जा, हर मंज़र कह रहा है सब्र से बढ़ता जा, मंजिल करीब है बस रब पे भरोसा रखता जा। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली मैं अपने स्टेशन भालुका रोड स्टेशन पर पहुंच गया। ये लम्हा दिल के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि अब मैं अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान की तरफ बढ़ रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने गांव को पहुंच ही गया। ये हम लोगों के गांव का एक फ़ॉरेस्ट है, जो कि एक बहुत वसी फ़ॉरेस्ट है, लगभग 800 किलोमीटर्स फैला हुआ है। आज का ये सुकून, आज का ये सफ़र बस यहीं तक का था। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।